وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جو واقعہ یہاں پشاور میں جمعے کے روز اور مسجد کے اندر رونما ہوا، ایک انتہائی روح فرسا واقعہ ہے، اور سفاک ہاتھوں نے پشاور کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہاں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، اور ایک پرامن شہر جہاں باہمی اخوت کا ایک مظاہرہ ہو رہا تھا، اور ایک عرصے سے جو یہاں پر کسی زمانے میں کچھ لوگ فسادات کے ذمہ دار تھے وہ ناکام ہو گئے تھے، اور پھر سے ایک محبتوں کا ماحول اس شہر میں اسٹیبلش ہو گیا تھا، مستحکم ہوا۔ آج اسے پھر پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تاکہ متاثرین کے خاندانوں سے تعزیت کریں اور ان کو اطمینان دلائیں کہ انشاءاللہ جو قوتیں شہر کو فساد کی طرف دھکیل رہی ہیں اور فرقہ وارانہ نفرتوں کی طرف دھکیل رہی ہیں، انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور باہمی اخوت کا ماحول کبھی مٹنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ افغان صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں پھر سے حملے ہو رہے ہیں، اور جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہمیں بہرحال اپنے ان اداروں سے سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ جنہوں نے پورے صوبے میں سال ہا سال تک آپریشنز کیے، اس لیے کیے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے اور قوم کو امن و امان دیا جائے، لیکن آج ہم کیا تبصرہ کریں؟ یعنی یہی کہ ہمارے ادارے قوم کو امن فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کیوں آپریشنز کیے؟ ہمارے لوگوں نے اپنے ملک کے اندر ہجرتیں کی، قبائل کے مائیں بہنیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر اپنے علاقوں سے نکلے، اپنے گھروں سے نکلے، اور آج بھی ملک کے طول عرض میں ان کے خاندان بکھرے ہوئے ہیں۔ کہاں کہاں پر وہ روزی تلاش کر رہے ہیں، امن تلاش کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ریاست سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاست ہمارے عام آدمی کی جان، مال اور عزت